بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بچاؤ مارچ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے محبوب کی نگاہ سے، حضور غوث پاک کی عنایت سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج لبیک والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر ہم میدان میں حاضر ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1330 میں ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گھوڑا تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجا، اس گھوڑے نے میدان جہاد میں جاتے ہوئے جو چارہ کھایا، اس کے بعد اس نے پیشاب کر دیا، لید کر دی، گوبر کر دی، قیامت والے دن اس گھوڑے کا پیشاب، اس گھوڑے کی لید کو نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ کیا منظر ہوگا، ایک طرف گھوڑے کی لید اگر تل رہی ہوگی تو دوسری طرف لبیک والوں جس موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، جس گاڑی پر بیٹھ کر، جس بس پر سوار ہو کر آپ نظام مصطفیٰ پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ گاڑیاں نہیں تلیں گی۔ کیا منظر ہوگا جب یہ کنٹینر بھی تل رہا ہوگا اور یہ گاڑیاں بھی تل رہی ہوں گی، اور دوسری طرف بابا جی کی وہیل چیئر بھی تل رہی ہوگی، اور ہر طرف سے قیامت والے دن بھی آواز آ رہی ہوگی کہ آج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے۔ ابھی وقت ہے آپ کے پاس۔ خانقاہی نظام چلانے والوں سے بھی درخواست ہے، مدارس چلانے والوں سے بھی درخواست ہے، زندگی کے تمام شعبوں سے وابستہ حضرات سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کا ساتھ دیجیے، گھروں سے نکلیں، یہ وقت ہے نکلنے کا، حضور کی عزت اور ناموس کا پرچم بلند کرنے کا، پاکستان سے لا قانونیت کو ختم کرنے کا وقت ہے، گستاخان رسول کو سزا دلوانے کا وقت ہے، ختم نبوت پہ پہرا دینے کا وقت ہے۔ ورنہ ایک بات یاد رکھیے گا، بابا جی فرما گئے نے مالکن و نوکرن دی کمی نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے حسن نقشبندی کا کلپ سماعت فرمایا، جس کے اندر وہ ایک حدیث مبارکہ کو اپنے لانگ مارچ پر چسپاں کر رہا ہے، اور حدیث نمبر اس نے بخاری کا 1330 بتایا، جبکہ اس کے پاس اردو نسخہ تھا، اردو والے نسخے کا نمبر بتایا ہے۔ یہ چونکہ مفتی بمشکل اردو پڑھ پاتے ہیں، یہ اردو والے نسخے کا نمبر بتا رہا تھا۔ میرے پاس عربی نسخہ موجود ہے، مؤسسۃ الرسالہ والا، اور صفحہ نمبر 766 پر اصل عربی نسخے کا جو حدیث نمبر ہے وہ ہے 2853۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من احتسب فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ فإن شبعہ وریہ وروثہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامہ او کما قال۔ اور یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے، اور حدیث نمبر 8866 ہے، اور یہی حدیث مبارکہ سنن نسائی کے اندر ہے، حدیث نمبر 3582۔ یہ حدیث مبارکہ اس نے پڑھ کر اپنے لانگ مارچ پر اس حدیث مبارکہ کو چسپاں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جہاد کے لیے گھوڑا تیار کیا اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتا تھا، تو فرمایا اب اس گھوڑے کا چارہ پانی، اس گھوڑے کی لید اور پیشاب قیامت والے دن میزان عمل پر رکھے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ اس نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر ان مجاہدین یعنی صحابہ کرام کے گھوڑوں کی لید اگر تولی جا سکتی ہے تو ہمارے کنٹینر نہیں تولیں گے، ہمارے موٹر سائیکل نہیں تولیں گے، ہمارے کنٹینر نہیں تولیں گے، بسیں نہیں تولیں گی۔ لہذا اگر ان گھوڑوں کا پیشاب اور لید تولی جا سکتی ہے تو ہمارے یہ کنٹینر بھی ہمارے میزان عمل پہ رکھے جائیں گے، ہماری یہ بسیں، ہمارے یہ موٹر سائیکل۔ یہ حدیث مبارکہ اس نے اپنے لانگ مارچ پر چسپاں کی ہے۔ حسن نقشبندی کا اس حدیث مبارکہ کو اپنے لانگ مارچ پر چسپاں کرنا سراسر حدیث مبارکہ کی تعریف ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مجاہدین کے متعلق ہے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ سنن نسائی کے حاشیہ میں فرماتے ہیں، لوعد اللہ للمجاہدین، اللہ تعالیٰ نے جو مجاہدین سے وعدہ فرمایا، فرمایا جو مجاہدین ان وعدوں پر یقین رکھتے ہیں تو فرمایا ان کے گھوڑوں کا چارہ، پانی، لید اور پیشاب سارا کچھ تول کر نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ مجاہدین کے متعلق ہے۔ اور آپ کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ کفار سب کے ساتھ تو آپ کی یاری ہے۔ جب کراچی سے آپ کا لانگ مارچ شروع ہو رہا تھا
اس وقت دیوبندی جن کے متعلق اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، وہ آپ کے سٹیجوں کی زینت بن رہے تھے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ آپ کے پہلے سٹیج پر اورنگزیب فاروقی اور احمد الدانوی کی تصویر آپ کے سٹیج کی پیچھے اویزاں تھی۔ اور پھر عیسائیوں اور ہندوؤں نے آپ کے اس لانگ مارچ کے اندر شرکت کی، بلکہ ہندوؤں کے گلوں کے اندر آپ نے ہار ڈالے۔ اور اظہار یکجہتی کیا، اور پھر آپ کے اس لانگ مارچ کے اندر شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائی گئی۔ عورتیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں، وہ عورتیں آپ کے اس لانگ مارچ کے اندر شرکت کرتی ہیں عمران خان کے جلسوں کی طرح، اور پھر ساتھ پر وہ پھولوں کا چھڑکاؤ کرتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ وہ نیم برہنہ ہو رہی ہیں، ان کی قمیضیں کندھوں تک پہنچ جاتی ہیں، یہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کا تمسخر اڑایا گیا، کبھی سعد رضوی کو ٹریکٹر پر بٹھایا گیا اور کبھی موٹر سائیکل پر اور کبھی سائیکل پر بٹھا کر ہنسی مذاق کے طور پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ حالانکہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پکارنا اور نعرہ پکارنا سخت بے ادبی ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس لانگ مارچ کے ذریعے ناموس رسالت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے نظام کو تخت پر لانا چاہتے ہیں، وہ چیزیں اور وہ مطالبات بھی ہمارے اس لانگ مارچ کے اندر شامل ہیں، تو میں پوچھتا ہوں، پہلی بات ہے کہ یہ تمہارا سراسر دھوکہ ہے، وہ مطالبات آپ کے لانگ مارچ اور آپ کے مطالبات کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ پہلے کتنی دفعہ تم نے ایسے کیا، فرانسیسی سفیر کا مطالبہ عوام کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے رکھا گیا، لیکن حکومت سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، خود سن لو۔ اور تحریک لبیک کی طرف سے مفتی منیب الرحمان نے جو حکومت سے مذاکرات کیے تھے، آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان مذاکرات کی تفصیلات بتائی اور دعویٰ کیا کہ حکومتی وزراء جو کہہ رہے تھے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، امید ہے جلد دھرنا ختم ہو جائے گا۔ جو باتیں طے ہو رہی تھیں اس کے بارے میں بھی ٹی وی پر جھوٹ بولا جاتا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفارت خانہ بند کر دو، فرانسیسی سفیر کو بھیج دو۔ یہ جھوٹ تھا، سراسر جھوٹ تھا۔ حکومت کے بااختیار لوگ پبلکلی جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو پھر کسی پر اعتماد کیسے قائم ہو؟ جو لوگ منظر پہ اپنی کارستانیاں دکھا رہے تھے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بالآخر معاملات طے پا گئے۔ اور اگر یہ مطالبہ تمہارا ہو بھی تو پھر بھی کتنی بڑی گستاخی ہے کہ تم نے پاکستان بچاؤ مارچ اپنے اس مارچ کا نام رکھا،
اسلام بچاؤ مارچ کیوں نہ رکھا؟ ناموس رسالت مارچ کیوں نہ رکھا؟ پاکستان کو حضور سے مقدم رکھ رہا ہے، اس سے کون سی بڑی گستاخی ہو سکتی ہے؟ آپ کی یہ حرکت تو ان اداروں کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ جن اداروں کو ہاتھ لگایا گیا، ان اینٹوں کی جانب انگلی اٹھائی گئی تو وہ کہنے لگے جی یہ 9 مئی سیاہ دن ہے، اس دن میں اداروں پر حملہ ہو گیا ہے، بہت بڑی گستاخی اور توہین ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان اداروں پر اگر 2 مرتبہ حملہ ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر کتنی مرتبہ حملہ ہوا ہے؟ اگر پاکستان کے کسی گدھے کو غیر ممالک والے پتھر مارے تو یہ سارے کے سارے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، اور ناموس رسالت پر ہزارہ مرتبہ حملہ ہو، یہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں گدھوں کی قدر خدا رسول کی قدر سے بڑھ چکی ہے، اور یہی حال تمہارا ہے۔ پاکستان بچاؤ مارچ کیوں ہے؟ ناموس رسالت بچاؤ مارچ کیوں نہیں ہے؟ اسلام بچاؤ مارچ کیوں نہیں ہے؟ لہذا یہ جو تم نے مطالبات رکھے ہوئے ہیں یہ محض عوام کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ فقط لوگوں سے ووٹ وصول کرنے کے لیے یہ نعرے الاپ رہے ہیں، آپ کا ناموس رسالت اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث مبارکہ کو آپ کا اپنے لانگ مارچ پہ چسپاں کرنا یہ بہت بڑی تعریف ہے، لیکن آپ ایسے کر سکتے ہیں کیونکہ جن درسگاہوں سے آپ نے سبق پڑھا ہے وہ ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ آپ کے پیر کرم سیاہ الازہری نے ضیاء القرآن والعادیات ضبحا اس کی تفسیر کرتے ہوئے والعادیات ضبحا اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی سموں کی قسم اٹھائی تھی۔ صحابہ کرام جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان گھوڑوں کی سموں کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، لیکن کرم سیاہ الازہری کہتا ہے کہ اس وقت گھوڑوں پر جہاد ہوتا تھا، آلات جہاد گھوڑے تھے، لیکن آج آلات جہاد بم ہیں، پستول ہیں، ٹینکر ہیں، تو لہٰذا آج اس کا مفہوم یہ ہوگا گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پستولوں کی قسم، گنوں کی قسم، بموں کی قسم، ٹینکروں کی قسم۔ جب آپ کا پیر قرآن پاک کے اندر اس طرح تعریف کر سکتا ہے تو آپ ان کے مرید اور شاگرد حدیث مبارکہ میں یہ تعریف کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن آپ کا اس حدیث مبارکہ کو اپنے لانگ مارچ کے اوپر چسپاں کرنا یہ حدیث مبارکہ کے اندر بہت بڑی تعریف ہے۔